Hello to everyone, welcome to my channel Beauty Tips. غلام ہو تو ایسا. اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کی رونے کی آواز آئی. آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے. دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشی کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زور قطار رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں میرے مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیستے میری ساری رات لگ جاتی ہے. میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا. کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری شفقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا. ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں. وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ چکی پیستے رہے. جب گندم ختم ہوگی تو آپ اسے جگا کر بغیر واپس تشریف چلے گئے. اسی طرح دوسری روز بھی اس غلام کو سلا کر اس جگہ چکی پیستے رہے. تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا. آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے گھر تشریف لے آتے. چوتھی رات بھی جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کیا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈرتا ہے نہ ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں. اس غلام نے کہا کہ کون ہو؟ نبی کریم نے فرمایا کہ تمہیں علم ہے مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں. یہ سن کر اس غلام نے کہا، اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے کیونکہ اتنا شفیق اور مہرباں کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دیا. پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا. انہیں جان دینا تو گوارا تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا. آج دنیا انہیں بلال حبشی کے رضی تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر